السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اپنی ایک آخری کتاب نازل کی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی ایک محفوظ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس جیسا کلام بنانے کی کوشش کرے تو بنا نہیں سکتے۔ وہ لوگ جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، اہل عرب کہلاتے تھے، اپنے آپ کو زبان و بیان میں ان کو بڑی مہارت تھی، اور واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ وہ زبان کے بڑے ماہر تھے، کلام کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کی زبان دانی واقعی فصاحت و بلاغت پر مبنی زبان تھی ان کی، اور واقعی ان کو ناز، ان کو بجا تھا کہ وہ اپنے اوپر اپنی زبان دانی پر ناز کرتے ہیں۔ ان کے درمیان میں یہ قرآن نازل ہوا آخری نبی پر، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے یا محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو تم بھی محمد کی طرح ایک انسان ہو، اور تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے اور فخر ہے، اور تم اس کو اپنے لیے بڑے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہو، تو لو یہ قرآن دیکھو، اس کی آیتیں دیکھو، اس کے مضامین دیکھو، اس کے الفاظ دیکھو، وہی الفاظ تمہارے پاس بھی ہیں، الف سے لے کے یا تک کے الفاظ تمہارے پاس ہیں، تم اس کی ایک آیت بنا کر دکھا دو، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت تم اس طرح کی بنا کر لے کے آؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام نہیں ہے، اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس پوری یونیورسل کو بنانے والے کا کلام نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، تمہیں شک ہے، تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے لے کے آؤ، اور تم ہی نہیں، سارے انسانوں کو جمع کر لو، پوری دنیا انسانیت، پوری انسانی برادری کو تم جمع کر لو، اور اس جیسی ایک آیت، ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ وہ جو زبان کے ماہر تھے، جو زبان کے نوک و پلک سے واقف تھے، جو سمجھتے تھے زبان کی باریکیوں کو، ان کے گھٹنے ٹک گئے، وہ عاجز ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء لوگوں کو اس کام کے لیے لگایا، بڑے بڑے شعراء نے اپنی اس کے لیے کوششیں کی اور بے حد کوششیں کی، لیکن سب کے گھٹنے ٹک گئے، سب جھک گئے کہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ انسانوں کا کلام ہوتا تو انسان تخلیق کر دیتا، بنا دیتا، لیکن یہ تو بنانے والے کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، اس کا کلام جس نے انسانوں کو بنایا ہے، اس کا کلام ہے جو زبانوں کو پیدا کرتا ہے، جو الفاظ کو پیدا کرتا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اب یہ بات تو ایک موٹی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا اور سنوارا ہے، جس نے ایک ایک چیز کی تخلیق کی ہے، ایک ایک ذرے کو پیدا، اس کے کلام میں اور عام انسان کے کلام میں تو فرق ہونا چاہیے۔ اس کی ہر چیز میں فرق ہے، خالی قرآن ہی نہیں ہے، اس کی ہر چیز میں فرق ہے۔ جو کچھ اس نے پیدا کر دیا ہے، کوئی دنیا میں اس جیسا پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ، اور یہ عاجز کر دینے والا ہے کہ اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کے آگے ہر آدمی اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، چاہے جتنا بڑا زبان کا جاننے والا ہو۔ اور یہ اللہ کا چیلنج اس وقت بھی تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے زبان کے جاننے والے ماہرین جمع ہو جائیں، اور اس جیسی ایک صورت، ایک آیت اس جیسی بنا کر دکھا دے، نہیں بنا کے لا سکتے۔ انسان و جنات مل جائیں، سب کو ملا لیں، ساری طاقتیں ملا لیں، لیکن وہ اس جیسا کلام نہ وہ بنا سکے تھے، نہ آج کوئی بنا سکتا ہے،
اور نہ قیامت تک کوئی اس جیسا کلام بنا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پیدا کرنے والے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا حرف حرف اللہ کا ہے، اس میں کسی کا ایک لفظ نہیں ہے، اور نہ کوئی اب اس کو گھٹا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ مکمل ہے، مکمل گائیڈ بک ہے، انسانیت کے لیے نفع رسانی کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ کتاب سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی اپنی کتاب ہے، اس کی رہنمائی کرے گی یہ کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس دنیا میں اس کے پیدا کرنے والے نے اسے کیوں بھیجا ہے، وہ دنیا میں انسان پیدا ہوتے کیوں ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور پھر اس دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ ایسی کتاب ہے، اور کسی کتاب کے اندر دنیا کے آپ کو یہ نہیں ملے گا، جو آپ کی تخلیق کا مقصد بتائے، آپ کے پیدا ہونے کا مقصد بتائے، جو اس دنیا میں زندگی گزارنا سکھائے، جو اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتائے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ یہ اس کتاب کا دعویٰ ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے تو وہ پوری دنیا کی کتابوں کو تلاش کرے، پوری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے اگر وہ عقل رکھتا ہے۔